بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک یہودی عورت کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کی ایک آنکھ بے نور اور باہر کو نکلی ہوئی ابری ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا کہ شاید یہ دجال ہو، بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھنے تشریف لے گئے تو اسے ایک چادر کے نیچے لیٹا ہوا پایا۔ وہ اس وقت کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے فوراً خبردار کیا کہ اے عبداللہ، یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ چادر سے باہر آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں کو کیا ہو گیا، اللہ اسے غارت کرے، اگر وہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو یہ اپنی حقیقت ضرور ظاہر کر دیتا۔ یعنی اس کی باتیں سن کر جو تنہائی میں کر رہا تھا، ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی۔ پھر آپ نے اس لڑکے سے پوچھا، اے ابن سعید، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا، میں حق دیکھتا ہوں اور باطل دیکھتا ہوں، اور ایک تخت پانی پر بچھا ہوا دیکھتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا حال واضح نہ ہوا تو آپ نے پوچھا، کیا تو شہادت دیتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ شہادت دیتے ہیں کہ میں رسول اللہ ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں اور تو ان میں سے نہیں ہے کہ تجھ پر ایمان لاتا۔ پھر آپ وہاں سے تشریف لے آئے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ اس کے پاس تشریف لائے تو اسے کھجور کے باغ میں پایا۔ وہ اس وقت بھی بڑبڑا رہا تھا اور اس مرتبہ بھی اس کی ماں نے اسے بتا دیا کہ اے عبداللہ، یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس عورت کو کیا ہو گیا، اللہ اسے غارت کرے، اگر یہ اسے نہ بتاتی تو وہ اپنی حقیقت ظاہر کر دیتا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی خواہش تھی کہ اس کی بے خبری میں اس کی کچھ باتیں سن لے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ وہی دجال ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے ابن سعید، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا، میں حق دیکھتا ہوں اور باطل دیکھتا ہوں، اور ایک تخت پانی پر بچھا ہوا دیکھتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا تو میرے رسول اللہ ہونے کی شہادت دیتا ہے؟ اس نے کہا، کیا آپ میرے رسول اللہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ غرض اس مرتبہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا حال مشتبہ ہی رہا۔ پھر آپ وہاں سے تشریف لے آئے اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ تیسری یا چوتھی مرتبہ تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہاجرین و انصار کی ایک جماعت میں آپ کے ساتھ تھے، اور میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر ہم سے آگے نکل گئے کہ اس کی کوئی بات سن لیں گے، لیکن اس کی ماں نے پھر سبقت کی اور بول اٹھی کہ اے عبداللہ، یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کیا ہو گیا ہے، اللہ اسے غارت کرے، اگر یہ اسے چھوڑ دیتی تو وہ اپنی حقیقت ظاہر کر ہی دیتا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابن سعید، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا، میں حق دیکھتا ہوں اور باطل دیکھتا ہوں، اور پانی پر ایک تخت دیکھتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا تو شہادت دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، کیا آپ شہادت دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، اور تو ان میں سے نہیں کہ تجھ پر ایمان لاتا۔ غرض اس مرتبہ بھی آپ پر اس کا حال مشتبہ رہا تو آپ نے اسی سے فرمایا کہ اے ابن سعید، ہم نے تیرے امتحان کے لیے ایک بات دل میں چھپائی ہے، بتا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، الدخ الدخ۔ آپ نے فرمایا، ذلیل ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے قتل کر ڈالوں۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس کے قتل کرنے والے نہیں ہو، کیونکہ اسے قتل کرنے والے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہی ہیں، اور اگر یہ وہ نہیں تو تمہیں اہل ذمہ میں سے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے کا خطرہ باقی رہا۔ ناظرین، جب اس لڑکے نے الدخ الدخ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں قرآن حکیم کی یہ آیت سوچی تھی، وَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ۔ اس آیت میں دخان، دھوئیں کا ذکر تھا۔ پوری آیت تو وہ کیا بتاتا، لفظ دخان بھی نہ بتا سکا، صرف الدخ کہہ کر رہ گیا۔ اور یہ امتحان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے کیا تھا کہ صحابہ پر یہ بات کھول جائے کہ یہ کاہن ہے اور کوئی شیطان اس پر مسلط ہے جو اس کی زبان سے بولتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑکے کے دجال ہونے کا خوف ہوا، کیونکہ دجال کی متعدد علامات اس میں پائی جاتی تھی، مگر یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دجال کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مدینہ میں داخل ہو سکے گا نہ مکہ میں، حالانکہ یہ لڑکا مدینہ میں پیدا ہوا، وہیں پل کر جوان ہوا اور بڑا ہو کر
صحابہ کرام کی معیت میں حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے، پھر اس کے دجال ہونے کا اندیشہ کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت کا یہ واقع ہے اس وقت تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ بعد میں جب بذریعہ وحی یہ معلوم ہو گیا تو آپ کا اندیشہ ختم ہو گیا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔